اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس سے قبل عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کے عنوان پر 3 پروگرام یا اس عنوان کے 3 حصے پیش کر چکے ہیں۔ یہ چوتھا حصہ ہے یا چوتھا پروگرام ہے جو عید میلاد نبی کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اس حوالے سے آخری فرمودات ربانی کی حامل ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عالمگیر قرار دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و اعلیٰ صفات اور امر و کردار قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ پاکیزہ ذرائع ہیں جنہیں قرآن پاک نے غیر مبہم انداز میں واضح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک عالمگیر مسلح، مجسمہ رحمت اور انفس و افاق کے راہبر اور انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہر دور کے انسانوں کے مسائل کا حقیقی حل میسر ہے۔ عالم انسانیت کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم آفاقی پیغام سے باخبر کرتے رہنے کی ضرورت و اہمیت اگرچہ ہمیشہ ہی رہی ہے، تاہم اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف عناصر عام حلقوں کی طرف سے کی گئی بعض گناؤنی اور کبھی حرکتوں کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی اور انسانیت کی حقیقی فلاح و بہبود سے مزین تعلیمات کا احیاء آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں دوبارہ پھر پڑھتا ہوں کہ نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف چند عامی حرکتوں کی طرف سے کی گئی بعض گناؤنی اور کبھی حرکتوں کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی اور انسانیت کی حقیقی فلاح و بہبود سے مزین تعلیمات کا احیاء آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کا فرض و منصبی ہے وہ اس ضمن میں اپنی ذمہ داری کو کما حق کو پورا کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پر فرض ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے تاکہ اسلامی تعلیم تاکہ عالمی سطح پر اسلام اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عالم رائے عامہ کو درست سمت کی طرف دیکھنے کا موقع میسر رہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و تعلیمات کی بابت غیر سطحی طریقہ کار کو خیر بات کہہ کر درست مدلل اور موزوں انداز اپنائے جائیں۔ اس طرح یہ روشن حقیقت باشگاف ہو سکے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور اسلام سلامتی، خیر خواہی، محبت اور امن کا امر و خود کا دین ہے۔ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طاہرہ اس کا عملی نمونہ ہے۔ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ اس کا عملی مظہر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ اس کا عملی نمونہ ہے۔ ہمیں ان کی سیرت مطالعہ کو اپنانے میں اپنے لیے آسانی دے گی۔ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے تمام جہانوں سب دنیاؤں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک وہ بنیادی کلید ہے جو گلوبلائزیشن کے دور سے گزرتی ہوئی انسانیت کے لیے راہبری اور رہنمائی کا کام دے سکتی ہے۔ اس سلسلے میں نے گلوبلائزیشن کا لفظ استعمال کیا۔ آج ایک تو گلوبلائزیشن ہے کہ وہ کوئی معیار قرار دیا جا سکتا ہے، پوری دنیا کے لیے کوئی رولز ریگولیشن یا قواعد مرتب کیے جا سکتے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے وہ سب چیزیں پیش کر دی، عملاً کر کے دکھا دی ہیں جو اس وقت پوری دنیا کی رہنمائی، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے وہ بنیادی کلید ہے جس میں سب لوگوں کو باہمی حقوق اور امن و سکون اور میسر آ سکتا ہے۔ گلوبلائزیشن کے لیے سب سے بڑا ٹول یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پاک ہے جو رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی نبوت بھی آفاقی ہے، اور آپ نے پوری دنیا کے لیے ہمیشہ ہر زبان و مکان سے، ہر زمانے کے لیے، ہر مکان کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر قسم کے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ لہذا آپ کی سیرت مطالعہ کو
اور سامنے رکھ کر اگر گلوبلائزیشن کے لیے ورلڈ آرڈر تیار کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہی سامنے رکھا جائے. اور آپ کا سب سے بڑا اہم جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو آپ نے آخری حج کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس میں عرفات کے میدان میں، اس رہنمائی مل سکتی ہے. تو یہ یعنی انسان کے بنائے قوانین کی وہ یعنی اثر پذیری نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اخذ کردہ ہدایت کی روشنی میں ترتیب دی گئی حکمت عملی سے ہمیں میسر آ سکتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیروکار بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اسی انداز سے منانے کی، آپ کی بلاد مطہرہ کو اسی انداز سے منانے کی ہمیں توفیق دے جو اسلام کا تقاضا ہے. ہمیں غیر ضروری شور و غوغا سے اللہ بچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بہت آسن سے، پیار سے، محبت سے اور بہت پروکار طریقے سے، پروکار انداز سے پیش کرنا چاہیے جو کہ آپ کی سیرت طیبہ کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.